أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے قرب و جوار میں تشریف لا چکے ہیں. یہ کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، یہ ہم نے نہیں سوچنا. آپ بھی کلمہ گو ہیں. کیا ہم نے سوچا کہ نبی نے جب کہا تھا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کیا ہم نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا؟ بھائی بننے کے لیے سب سے پہلے کیا بات کہی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یظلمہ، مسلمان کبھی دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا. ظلم کا سوچ نہیں سکتا کہ مسلمان کیسے جرأت کرے کہ دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم کر دے. آؤ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، جھانک کر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ میری زندگی جو ہے وہ کس حد تک گزر رہی ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان اور اسی لیے نمازی. میں نے دیکھنا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، کیا میں دوسرے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ کیا میرے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا میری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا میرے دل و جان سے، کیا میرے دماغ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ لا یظلمہ، مسلمان وہ ہے جو کبھی کسی دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا. آؤ، مسلمان پر تو ظلم کرنا بڑی دور کی بات ہے. مسلمان تو کبھی غیر مسلم پر بھی ظلم نہیں کرتا، جس کی مثال ہمارے سامنے ہمارے فلسطین کے بھائیوں نے ہمارے سامنے پیش کی ہے. یہی اسرائیلی جب فلسطینیوں پر حملہ کرتے ہیں، نہ کسی بچے کو دیکھتے ہیں، نہ کسی عورت کو دیکھتے ہیں، نہ کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں، نہ کسی نہتے کو دیکھتے ہیں. ہر ایک پر میزائلوں کی بارش کرتے ہیں اور ان کو اس دنیا سے ختم کرتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، مسلمان جو مجاہدین فلسطینی جو ہیں وہ انہی غیر مسلم عورتوں کی حفاظت کر رہے ہیں، انہی کے بچوں کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، انہی کے نہتے بزرگوں کو اپنی گولیوں کا نشانہ نہیں بنا رہے. کیونکہ مسلمان کو یہ حکم دیا لا یظلمہ، مسلمان کبھی بھی کسی دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا. دوسری بات کیا کہی؟ لا یخذلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان وہ ہے جو کبھی بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اگر مسلمان پریشانی کے اندر ہے، مسلمان تکلیف کے اندر ہے، مسلمان کسی مصیبت میں ہے، تو مسلمان کا یہ حق بنتا ہے اس کی مدد کو پہنچے، اس کی مدد کے لیے سر فہرست ہو، سب سے آگے ہو، سب سے اول کا دستہ ہونا چاہیے. یہ مسلمان کی خوبی ہے. اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے، نبی کی بات کو مانتے ہیں، تو یاد رکھو مسلمان کبھی اپنے بھائی کو پیار و مددگار نہیں چھوڑتا. آج ہمارے مسلمان ہمیں پکار رہے ہیں، ہمیں بلا رہے ہیں، ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، ظلم ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم خواب گردوش میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے ہاں بستر پہ لیٹے لمبی نیند پہ ہم وقت گزار رہے ہیں. میرے بھائیوں، مدد کے مختلف ذرائع ہیں، مختلف طریقے ہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا جب صحابہ سے کہا تھا جہاد کے لیے چلنا ہے، صحابہ نے اس کی مثالیں ہمارے سامنے دی. ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا اپنی جانوں کے ساتھ. بعض ایسے صحابہ تھے جنہوں نے جانیں بھی
دی، مال بھی اللہ کے راستے میں دیا، اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے نہ وہ اپنی جان کو لے کے جا سکے، صرف اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ میرے بھائیو، آج بھی مسلمان جہاں بھی دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی جب مظلوم بنتا ہے، جب تکلیف میں ہوتا ہے، جب پریشان ہوتا ہے، تو اس کی مدد کرنا دوسرے مسلمان پر لازم اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ کیا کہا تھا اقبال نے؟ اقبال نے یہی نقشہ کھینچتے ہوئے کہا تھا، یہی نقشہ کھینچ کر کہا تھا کہ اگر کابل کے اندر کو رہنے والا ہے، کابل کے اندر رہنے والا اگر اس کے قدم کے اندر کوئی کانٹا چبھتا ہے تو ہندوستان کے ہر پیر و جوان کو بے قرار ہونا چاہیے، ہر ایک کو تکلیف ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان کی مثال جسد واحد کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے کے اندر اگر تکلیف ہوتی ہے تو یقین مانیے سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ تکلیف تو بڑی دور کی بات ہے، اگر چھوٹی سی ایک تنکا سا میری کسی جسم کے کسی حصے پر لگا ہوا ہو، جب تک میں اس کو جسم سے نکال کر الگ نہ کر دوں، یقین مانے مجھے سکون نہیں ملنے والا۔ ایک کانٹا لگتا ہے، چھوٹی سی لکڑی کا چھلکا میرے کسی جسم میں لگ جائے، جب تک اس کو نکال کے میں دور نہ کر دوں مجھے سکون آنے والا نہیں ہے۔ آج میرے مسلمان بھائی کو اس کو قتل کیا جاتا ہے، اسے شہید کیا جاتا ہے، اس کو دیار و مددگار چھوڑ کر میں کیسے آرام کی نیند سو سکتا ہوں؟ میرے بھائیوں، کچھ نہیں کر سکتے تو ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں التجائیں کر سکتے ہیں، ان یہود و نصارہ کے لیے بددعائیں کر سکتے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دینا ہے۔ وَلَا يَخْذُلُهُ، مسلمان کبھی اپنے مسلمان بھائی کو بیار و مددگار چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تیسری اور آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا يحقره، مسلمان کبھی بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا۔ آج ہم حقارت میں پڑے ہوئے ہیں، آج ہم انا میں پڑے ہوئے ہیں، آج ہم چھوٹے بڑے کی تفریق کے اندر بھٹ کر رہ چکے ہیں، آج ہم امیر اور غریب کی تقسیم کے اندر آ چکے ہیں، آج ہم پڑھے اور ان پڑھ کی ایسی تقسیم کر بیٹھے کہ ہم دوسروں کو اپنے برابر تو کیا ان کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آؤ میرے بھائیوں، ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم مسلمان کہتے ہیں، ہم اسلام کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔ اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ میرے نبی کا حکم کیا ہے؟ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یقین مانیے اللہ کے نبی کی ایک ایک حدیث کا ایک ایک حصہ ہماری زندگی کو بالکل پلٹ کر رکھ دیتا ہے اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر لے۔ ہم اہل الحدیث ہیں، لیکن حدیث کا پڑھنا تو دور کی بات، اس کا سننا بھی ہماری زندگی سے دور ہو چکا ہے۔ نہ میرے جسم سے، نہ میرے لباس سے، نہ میری ظاہری شباہت سے کوئی اہل الحدیث کی پہچان نظر آتی ہے۔ ایک زمانہ تھا ہم سنا کرتے تھے اہل الحدیث جو ہوتے ہیں پکے نمازی ہوا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے نماز کا، اس لیے اہل الحدیث نمازی ہوا کرتے ہیں۔ آج ہماری مساجد ویران پڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، کس کس بات کا ذکر کیا جائے، کس کس چیز کو چھیڑا جائے؟ آؤ ہم مسلمان بن جائیں، اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے بن جائیں۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام اللہ کے قرآن اور پیارے پیغمبر کے فرمان کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ آؤ اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ۔
بنیاد کہاں سے پڑے گی؟ اس کی بنیاد ہمارے یہ مراکز ہیں، یہ دین کے مراکز، ان کی آباد کاری میں آئے، ان کو آباد کریں۔ اور اس سے بھی پہلے ایک مرکز کیا ہے؟ ایک مرکز جو ہر گھر کے اندر ماں کی گود، میرے گھر کا ماحول، میرے گھر کی جو زندگی ہے، میرے گھر کے اندر میرے بچے، میری فیملی جو ہے، وہ اصل ہمارا دین کا مرکز ہے، وہاں سے نکلیں گے۔ آئے ایک مثال دیتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا کہ اللہ کی طرف سے بشارت آ رہی تھی، اب سے سب سے قیمتی چیز کو میرے راستے میں قربان کرو۔ بیٹا تھا اسماعیل، پیغمبر باپ ابراہیم، بیٹا اسماعیل، پیغمبر نے جب ایک بار اپنے بیٹے کے سامنے اپنی التجا کو رکھا، اپنے ذہن پر رکھا، تو بیٹے نے کیا کہا تھا؟ بیٹے نے کیا کہا؟ فَفْعَلْ، ابا جی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، جو آپ کو کہا گیا ہے، مجھ سے پوچھتے کیوں ہیں؟ آپ کر دیجئے، آپ کریں جو حکم دیا گیا ہے، اس کے مطابق آئے۔ ذرا یہاں پر ایک نکتہ ہے، ایک بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ذرا یہ بتائیے، ذرا سوچئے کہ باپ نے کہا میں آپ کو قربان کرنا چاہ رہا ہوں، بیٹے نے فوراً کہہ دیا ابا جی کر دے۔ کیسے کہہ دیا؟ وجہ کیا تھی؟ اصل اس کے پیچھے تربیت کیا تھی؟ اس کے پیچھے جو تربیت تھی وہ ابراہیم کی بیوی اور اسماعیل کی ماں جو تھی اس کی تربیت تھی کہ جب باپ آپ کو حکم دے تو اس عمل کو فوراً کروا دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے پیسے خرچ کرو اور علماء کے بات سنو اور چلے جاؤ۔ اس کا مقصد ہے، اس کا مقصد ہماری زندگی کے اندر ظاہر ہونا چاہیے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ہماری تربیت کیا ہے، ہمارے اصلاحی پروگرام ہیں، تاکہ ہم یہاں پر آتے ہیں کچھ نہ کچھ لے کر جائیں، کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں، اپنی اصلاح کر جائیں۔ اگر کسی ایک کی اصلاح ہو جائے، یقین مانیے یہ سارے کے سارے اخراجات، یہ ساری کی ساری قبضوں جو پورا سال اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، یقین کریں اس کی قیمت جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کی اصلاح سے، صرف ایک آدمی کی اصلاح سے تو کجا کہیں زیادہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے تو شاید میرے اور آپ انشاءاللہ العزیز وقتاً بوقتاً ان کو آپ کے سامنے بلایا جائے گا، ان کو زحمت دی جائے گی، تکلیف دی جائے گی، وہ آئیں گے انشاءاللہ العزیز اپنے اپنے انداز میں، بڑے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے واعظ کریں گے، واعظ و نصیحت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن سنا کر ان کے ان واعظین پر اور ہمیں ان کی کہی ہوئی باتیں قرآن سنت کے مطابق ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ابھی بات یہ ہے کہ ان کا تھوڑا سا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا راستے میں، یہ پلاٹ کے پاس، تو اب وہ دوسری پرائیویٹ گاڑی لے کر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ بھی تھوڑے وقت میں ہمارے پاس موجود ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہمارے سامنے واعظ کریں گے۔ اور ان کا واعظ پچھلے سال بھی ہم نے سنا، ایک بہترین قسم کے مناظر اسلام ہیں، وہ ہمارے جماعت کے پائے کے عالم دین ہیں، بڑے نکتہ دان ہیں اور اعلیٰ قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور بڑے ہی بے دھڑک اور حقانیت بیان کرنے والے ہمارے عالم دین ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کچھ وقت میں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہوں گے اور باقی دوست احباب بھی تاکہ اندر آئیں۔ جی پروگرام کا الحمدللہ صبح الحمدللہ آج آغاز کیا جاتا ہے، تو آغاز ہم قرآن پاک کی تلاوت سے ہم کریں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت جب ہم سنتے ہیں تو یہ بات حقیقت ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے اس کے اثرات ہمارے دلوں پر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن کی سورۃ سجدہ کی تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کا ایک گروہ رک گیا جا رہا تھا، رک کر قرآن کو سنا اور پھر وہ اسلام لے آیا۔ تو جنات پر، انسانیت پر، ایون کے جانوروں پر بھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن اتنا باداثیر اللہ کا یہ قرآن ہے کہ اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ تو تلاوت قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں میرے محترم استاد القرآ جناب قاری محمد ندیم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک فرمائیں اور ہمارے دلوں کو منور کریں۔ جناب قاری محمد ندیم صاحب۔